عیسائیوں کا لشکر الیئیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے! عیسائی لشکر کے سنگتریوں نے واویلا بپا کر دیا۔ خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ! ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کوئی شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا، یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جدھر بہمن جازویہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو یہ کس کا لشکر ہے۔ یہ دوست ہیں۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں کہا، یہ فارس کی فوج ہے۔ یسوع مسیح کے پجاریوں! درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا اب وہ اس کے حکم اور ہدایات کے پابند ہو گئے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جابان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی اور انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے۔ انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مسنا اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ الیئیس سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا جو ہر لحاظ سے خوبصورت تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہیرا ہے۔ تم جانتے ہو ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسرا کا دل ٹوٹ جائے گا بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے زیادہ قیمتی شہر ہے۔ سبزہ زار میں ایک گھوڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا تھا۔ خالد اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ وہ مسنا بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں، سوار نے خالد سے کہا۔ الیئیس کے مقام پر آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ خالد نے سوار سے کہا، اور مسنا سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مسنا کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی، جو درختوں میں سے گزرتی ہوا کی شاں شاں میں تحلیل ہو گئی۔ خالد واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مسنا بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنا یوں آ پہنچا جیسے وہ واقعی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ، خالد نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟
مسنا بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جانبازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مدائن کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مسنا نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے قریب چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سفر 12 ہجری کے وسط کی راتیں تھیں، آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدے بھی دے سکتی تھی اور نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزرے، انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا لیکن ان کے پیچھے ایک گھڑ سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہنے لگا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو حملہ نہیں کر سکتے۔ ایک سنتری نے کہا، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار رہیں گے۔ تم سپاہی ہو، گھڑ سوار نے حکم کے لہجے میں کہا۔ جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں، وہ کس وقت کیا کر گزریں۔ انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو۔ کیا تم نے مسنا بن حارثہ کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسریٰ نے مسنا کے سر کی کتنی قیمت مقرر کر رکھی ہے؟ تم اگر اسے زندہ یا مردہ پکڑ لاؤ یا اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے۔ وہ جن ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ چلو آگے چلو، اپنے علاقے کی گشت کرو۔ سنتری آگے نکل گئے اور گھڑ سوار وہیں کھڑا رہا۔ مسنا بن حارثہ اپنے 3 جانبازوں کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گھڑ سوار اس طرف جانے کی بجائے جس طرف سنتری چلے گئے تھے دوسری طرف چلا گیا۔ گھوڑے پر اسے پکڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مسنا نے اپنے ایک جانباز کے کان میں کچھ کہا اور گھڑ سوار کماندار کو دیکھا جو آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسنا قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے جانباز نے ذرا اونچی آواز میں کچھ کہا۔ کماندار نے گھوڑا روک لیا۔ جانباز نے اسے واپس آنے کو کہا اور وہ اس آواز پر واپس آ رہا تھا۔ اچانک درخت سے مسنا کودا اور گھوڑ سوار کے اوپر گرا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ مسنا کے ایک آدمی نے دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور 2 نے کماندار کو دبوچ لیا اور اس کا منہ باندھ دیا۔ اسے اور اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور وہاں سے اتنی دور نکل گئے جہاں وہ چیختا چلاتا تو بھی اس کی آواز اس کے پڑاؤ تک نہ پہنچتی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ تمہاری فوج کہاں سے آئی ہے؟ مسنا نے تلوار کی نوک اس کی شاہرگ پر رکھ کر پوچھا۔ وہ بہمن جازویہ کے لشکر کا کماندار تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ جازویہ مدائن چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جابان سالار ہے اور بکر بن وائل کا لشکر انہیں اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے کچھ سردار مدائن سے فوج اپنے ساتھ لائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینہ کی فوج کہاں ہے؟ مسنا نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت دور ہے، کماندار نے جواب دیا۔ ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، شاید 2 روز بعد۔ جب اس سے ہر ایک بات معلوم ہو گئی تو اسے ہلاک کر کے لاش کو وہیں دفن کر دیا گیا۔